9 जुलाई 1961 सोवियत यूनियन के लोग तोशिनो एयरफील्ड पर इकट्ठा हैं, जो कि मॉस्को से ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोग सोवियत एविएशन डे के मौके पर इस एयरफील्ड पर इकट्ठा हुए थे ताकि यहाँ पर होने वाली आलीशान एयर परेड को देख सकें। सोवियत लोगों ने इससे पहले इतना आलीशान शो कभी नहीं देखा था, और इस शो को देखने सिर्फ सोवियत ऑफिशियल्स ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव भी इधर मौजूद थे, खासकर नेटो ममालिक के ऑफिशियल्स। और सोवियत यूनियन ने इन्हीं ममालिक के लिए इस शो में स्पेशल सरप्राइज़ रखा था। अभी एयर शो को स्टार्ट हुए कुछ ही देर हुई होगी कि 10 ऐसे त्यारे अचानक एयरफील्ड के ऊपर से गुजरते हैं जिन्हें इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये स्ट्रेंज किस्म के त्यारे थे जिनकी एरोडायनामिक शेप थी और स्वेप्ट विंग्स थे, जो कि फाइटर जेट से मुशाबहत रखते थे, लेकिन ये मिस्टीरियस प्लेन्स किसी भी फाइटर जेट से 3 गुना बड़े थे। सोवियत अवाम तो इन त्यारों को देखकर शाउटिंग करने लग गई और एंजॉय करने लग गई, लेकिन वेस्ट से आए मेहमान इन त्यारों को देख के थोड़ा परेशान नज़र आ रहे थे और इस नई सोवियत मशीन के स्केचेस और नोट्स बनाने लग गए थे ताकि वापस जाकर अपनी गवर्नमेंट्स को इन त्यारों के बारे में बताया जा सके। ये पहला मौका था जब सोवियत यूनियन ने अपना सबसे पहला सुपरसोनिक बॉम्बर दुनिया के सामने पेश किया था, जो कि टुपोलेव Tu-22 एयरक्राफ्ट था। एंड्रे टोपोलोव वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोवियत एयरक्राफ्ट इंजीनियर था, जिसने सोवियत यूनियन के लिए 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किए थे, जिनमें से कुछ ने 78 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे। एंड्रे टोपोलोव की फेमस क्रिएशन इनका 30s का दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन AN-20 था। इन्होंने पहला सोवियत कमर्शियल जेट Tu-104 भी बनाया। इन्होंने सोवियत कॉनकॉर्ड बनाया, Tu-144 बनाया, Tu-16 बनाया, दुनिया के बेहतरीन और माने ताने बॉम्बर Tu-95 बनाया और सोवियत यूनियन का पहला सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-22 बनाया। लेकिन अपनी इन तमाम अचीवमेंट्स में टोपोलोव ने अपने इसी गैर मामूली त्यारे Tu-22 को खुद ही सबसे बदकिस्मत तख्लीक कहा है। बहुत सी चीज़ों में बेहतरीन होने के बावजूद ये बॉम्बर कंट्रोवर्सी में रहा। जिस त्यारे का मकसद सोवियत यूनियन के दुश्मनों को खौफज़दा करना था, इस त्यारे को मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए जाते रहे, जैसा कि पहले नेटो ने इसे बुल शॉट का नाम दिया, जो कि नामुनासिब समझा गया। फिर इसे ब्यूटी का नाम दिया गया, जो कि ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री था। फिर इसे ब्लाइंडर का नाम दिया गया। नेटो के अलावा सोवियत पायलट्स ने इसके मुख्तलिफ निक नेम रखे थे, जैसे कि इसकी शेप को देखते हुए इसे प्रिकर का नाम दिया गया। अपने ही पायलट्स को मारने की वजह से इसे मैन ईटर का नाम भी दिया गया। इसी तरह एरर प्लेन, डिफेक्टो क्राफ्ट और इन सब से फेमस जो नाम हुआ वो था सुपरसोनिक बूज कैरियर। प्लेन 105 टोपोलोव Tu-22 की कहानी कोल्ड वार के शुरुआती सालों से ही शुरू होती है। सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड और टेस्ट कर लिया था, लेकिन अगर इस बॉम्ब को दुश्मन की टेरिटरी में फेंक ही ना सकें तो ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई फ़ायदा नहीं था। अमेरिका के पास तो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर करने के लिए B-36 और B-52 जैसे बॉम्बर थे, जो कि बैनुल-बरआज़मी फ़्लाइट ले सकते थे और दूर दराज इलाकों में न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर कर सकते थे। लेकिन सोवियत यूनियन के पास उस वक्त ऐसा कोई रिलायबल न्यूक्लियर बॉम्ब कैरियर नहीं था जो अमेरिका को थ्रेटन कर सके। ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोप को भी टारगेट नहीं किया जा सकता था। सोवियत यूनियन के पास एक ही बॉम्बर था जो कि पुराना Tu-4 था, जो कि अमेरिका के ही B-29 की कॉपी था। ये बॉम्बर कम रेंज की वजह से ऐसा कोई टास्क पूरा नहीं कर सकता था। इन मसलों के हल के तौर पर सोवियत यूनियन ने Tu-16 मीडियम बॉम्बर बनाया, जिसकी सीरियल प्रोडक्शन 1954 में शुरू हुई। ये एक अच्छा और रिलायबल एयरक्राफ्ट था जो कि आगे चलकर सोवियत यूनियन की बैकबोन साबित हुआ। लेकिन इस त्यारे ने भी मसले का हल पूरी तरह नहीं निकाला था, या ये आप कह सकते हैं कि इसने न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर करने के मसले को आर्जी तौर पर हल कर दिया था। लेकिन जब पहले सरफेस टू एयर मिसाइल्स आना शुरू हुए और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट भी मैदान में आना शुरू हुए, जो कि ऐसे ही बॉम्बर्स का शिकार करने के लिए बनाए गए थे, तो सबसोनिक Tu-16 भी दुश्मन के इंटरसेप्टर्स और साम सिस्टम्स के होते हुए दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकता था। तो बात वहीं आ गई कि ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब का होने का क्या फ़ायदा जिसे डिलीवर ही ना किया जा सके। तो सोवियत यूनियन को इस मसले का हल फौरी तौर पर निकालना था और दुश्मन के एयर डिफेंस को ब्रेक करने के लिए एक ऐसे बॉम्बर की ज़रूरत थी जो कि सुपरसोनिक स्पीड से प्रवास कर सके, और एंड्रे टोपोलोव ही थे जिन्होंने ऐसा बॉम्बर बनाने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका भी सुपरसोनिक बॉम्बर B-58 हसलर बना रहा था, तो इसको देखते हुए सोवियत यूनियन भी जल्दी से जल्दी अपना सुपरसोनिक बॉम्बर बनाना चाहता था। तो सोवियत गवर्नमेंट ने फौरन टोपोलोव का प्रपोजल कबूल किया
یہ پرپوزل 2 پروجیکٹس پر مشتمل تھا۔ پہلا یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ سب سونک TU-16 پر بیسڈ سپر سونک ایئر کرافٹ بنایا جائے جس کی سپیڈ 1500 کلومیٹر پر آور تک ہوگی۔ دوسرا پروجیکٹ یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک بالکل نیا ایئر کرافٹ ڈیزائن کیا جائے جو کہ 1700 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کا حامل ہوگا۔ ٹوپولوو نے TU-16 پر بیسڈ سپر سونک بامبر بنانے کی ڈیڈ لائن مارچ 1958 سجیسٹ کی تھی کہ اگر اس پر بیسڈ بامبر بنائیں گے تو مارچ 1958 تک یہ طیارہ ٹرائلز کے لیے ریڈی ہوگا، جبکہ دوسرا پروجیکٹ جس میں اینڈری ٹوپولوو کی خود کافی دلچسپی تھی اور ایک بہترین اور ایڈوانس انتہائی تیز ترین بامبر ڈیزائن تھا جو کہ سوویت ایئر فورس میں کافی ایڈوانسمنٹ لا سکتا تھا، لیکن سوویت یونین نے پہلا پروجیکٹ سلیکٹ کیا کہ TU-16 پر بیسڈ سپر سونک بامبر بنایا جائے جو کہ نسبتاً جلدی بن جانا تھا۔ تو اب نئے سپر سونک ایئر کرافٹ کے لیے TU-16 والا سب سونک فیوزلاج استعمال کرنا تھا، مطلب اس ایئر کرافٹ کی بنیاد میں ہی گڑبڑ کی جا رہی تھی۔ ملٹیپل ایکسپیریمنٹ اور کیلکولیشنز کرنے کے بعد اینڈری ٹوپولوو نے TU-16 کی باڈی ریجیکٹ کر دی تھی اور سوچا جا رہا تھا کہ سب سونک باڈی پر سپر سونک ایئر کرافٹ بنانا ناممکن ہے، اور اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر کے ایک نئی سپر سونک باڈی بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ لیکن جب بات انجن لے آؤٹ ڈیزائن کی آئی تو نئے سرے سے ایئر کرافٹ باڈی بنانے کا خیال ختم کر دیا گیا، کیونکہ ٹوپولوو نے اس ایئر کرافٹ کے انجن کو پلیس کرنے کے لیے ایک ان یوزول جگہ چنی تھی، اور وہ جگہ تھی ایئر کرافٹ کی بیک سائڈ پر فیوزلاج کے اوپر۔ ایویشن ہسٹری میں ایسا کم ہی دیکھا گیا ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو۔ اس ایئر کرافٹ کا پہلا پروٹوٹائپ 1957 کے اینڈ پر بنایا گیا اور جون 1958 میں اس پلین کو پہلی بار اڑایا گیا، جسے ٹیسٹ پائلٹ یوری الاشیو نے اڑایا، لیکن یہ طیارہ نیا لگنے کے بجائے پرانا لگ رہا تھا۔ اس کی پہلی فلائٹ میں ٹوپولوو بیورو نے فوری نوٹس کیا کہ اس ایئر کرافٹ کی نہ اتنی سپیڈ ہے اور نہ ہی رینج ہے۔ پھر اس کا دوسرا پروٹوٹائپ بنایا گیا جس میں نئے پاورفل انجن ڈالے گئے، اس میں مزید ماڈیفیکیشنز اور اپ گریڈیشن کی گئی، اور 7 سپتمبر 1959 کو اس نئے پروٹوٹائپ کی بھی پہلی پرواز بھری گئی، جس کے بعد اس کے اور بھی ٹیسٹ پروازیں لی گئی۔ 7ویں پرواز میں سپر سونک سپیڈ کے دوران یہ پلین تباہ ہو جاتا ہے، جس میں پائلٹ یوری اور کریو مین مارا جاتا ہے، جبکہ پہلے والا پروٹوٹائپ بھی بعد میں ٹیسٹ فلائٹ کے دوران کریش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سوویت یونین نے اس ایئر کرافٹ کو سیریل پروڈکشن میں ڈال دیا، جبکہ ایک لمبی لسٹ تھی اس میں پرابلمز کی۔ ان ایشوز کو سالو کرنے کی بجائے اسے پروڈیوسڈ کیا گیا۔ اس کے فرسٹ سٹیج آف فیکٹری ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے۔ 22 سپتمبر 1960 کو پہلا سیریل پروڈیوسڈ TU-22 اپنی پرواز بھرتا ہے۔ 2 مہینوں بعد یہ طیارہ ایمرجنسی لینڈنگ کرتا ہے جس میں اس کا پائلٹ زخمی ہو جاتا ہے۔ 1962 میں اس طیارے کو سروس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس طیارے میں بہت سی پرابلمز کی وجہ سے آئے دن یہ کریش لینڈنگ کرتا رہا۔ اس کی ہر پروڈکشن ماڈل میں سگنیفیکنٹ اپ گریڈیشن کی جاتی رہی۔ اس کے دوسرے ایشوز میں ایروڈائنامک، ہیٹنگ، سلو لینڈنگ سپیڈ بھی شامل تھی، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پرابلمز ریسالو کیے جاتے رہے۔ اس ایئر کرافٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے TU-16 کے بیسٹ رینک پائلٹ سلیکٹ کیے جاتے تھے، لیکن اس طیارے کے ایویونکس پینل ان بیسٹ پائلٹس کے لیے بھی کمپلیکیٹڈ تھے۔ آدھے سے زیادہ کریشز کی وجہ اس کا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہی رہا ہے، کیونکہ جہاں اس کا ایویونکس پینل کمپلیکیٹڈ تھا وہیں اس طیارے کا کاکپٹ بھی یونیک تھا، جو کہ ڈیفرنٹ لیور اور ہینڈل سے فلڈ تھا، جو کہ پائلٹ کو کنفیوز کر دیتا تھا اور ایکسیڈنٹ کی وجہ بنتا تھا۔ اس ایئر کرافٹ کا کاکپٹ ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہ کاکپٹ بہت جلد ہی اوور ہیٹڈ ہو جاتا تھا، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سوویت یونین کے انجینئرز نے کرو کے لیے بلیڈ ایئر سسٹم رکھا تھا جو کہ انجن کمپریسر سے ہوا لیتا تھا، لیکن یہ ہوا گرم تھی جسے کاکپٹ میں پمپ کرنے سے پہلے ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا، اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑا ایویپوریٹر پرووائڈ کیا گیا تھا جو کہ 40% ایتھنول اور 60% ڈسٹلڈ واٹر یعنی کہ ووڈکا مطلب شراب سے چلتا تھا، اور اسی وجہ سے اس ایئر کرافٹ کو سپر سونک بوز کیریئر کہا جاتا تھا۔ اکثر کریو مین یا پائلٹ اپنا سٹریس کم کرنے کے لیے اسی ایئر کرافٹ کی طرف رخ کرتے تھے اور اس کا کولنٹ مکسچر چوری چھپے پیتے تھے۔ کاکپٹ سے پائلٹ کے لیے ویزیبلٹی بھی بہت پور تھی۔ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے پائلٹ کی سیٹ ہی تھوڑی سی لیفٹ میں کھسکا دی گئی تھی، کیونکہ سامنے کا ویو بلک ہیڈ کی وجہ سے بلاک ہو رہا تھا۔ یہی چیز لینڈنگ کے وقت بھی زیادہ مسائل کھڑا کرتی تھی، کیونکہ لینڈنگ کے ٹائم رن وے ویو بالکل بلاک ہو جاتا تھا، اس لیے ان ایکسپیرینسڈ پائلٹ کو اس طیارے کو اڑانے کی اجازت ہی نہیں تھی، جو کہ کریش کا باعث بنتا تھا۔ اس ایئر کرافٹ کا ایک اور ڈیڈلیسٹ فیچر اس کی ایجیکشن سیٹ تھی، جو کہ نیچے کی طرف کھلتی تھی۔ آپ نے جتنے بھی ایئر کرافٹ کی ایجیکشن سیٹ دیکھی ہوں گی وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں، لیکن یہ نیچے کی طرف تھی، جس کا مطلب تھا لو الٹیٹیوڈ پر اگر ایجیکٹ کرنا پڑ جائے تو ایجیکشن کی صورت میں بھی پائلٹ کی موت پکی ہے۔
اگر ایجیکٹ نہ کرے تو شاید کچھ چانس ہوں بچنے کے، وگرنہ 350 میٹر کی بلندی پر ایجیکشن پکی موت تھی۔ دوستو 60s میں ہی سوویت یونین کی دلچسپی بیلسٹک میزائل میں بڑھنے لگی، جو کہ نیوکلیر وار ہیڈ ڈیلیور کرنے کے لیے لانگ رینج بمبر سے بہترین آپشن تھا، اور اس چیز نے TU-22 کی پروڈکشن خطرے میں ڈال دی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ 1969 میں TU-22 کی پروڈکشن روک دی گئی اور ٹوٹل 311 یہ ایئرکرافٹ بنائے گئے، جن میں سے 70 ایکسیڈنٹ میں لاسٹ ہوئے، اور TU-22 سوویت ایئر فورس کا ہائیسٹ ایکسیڈنٹ ریٹ والا ایئرکرافٹ بن گیا۔ دشمن کے لیے یہ ایئرکرافٹ ایک تھریٹ کیا بنتا، یہ اپنے پائلٹس کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کوئی اسے ایرر پلین کہتا تھا، کوئی اسے ڈیفیکٹو کرافٹ کہتا تھا، اور کوئی اسے مین ایٹر کہتا تھا، اور کوئی اسے ووڈکا ٹرک کہتا تھا۔ اس کی پروڈکشن تو بند ہو چکی تھی، تاہم یہ سروس میں لمبے عرصے تک شامل رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کئی میجر فلاز ٹھیک کیے جاتے رہے، جن میں سے ایک پائلٹ کے لیے اس ایئرکرافٹ کو سمجھنا انتہائی مشکل تھا۔ صرف ماہر پائلٹ کو ہی اسے اڑانے کی اجازت تھی، تو ایکچولی کوئی اسے آپریٹ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس مسئلے کو سوویت ایئر فورس نے اس طرح حل کیا کہ پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ٹرینر ورژن بنایا، جس پر پہلے پائلٹ کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے کئی امپرووڈ ویریئنٹس بنائے گئے، کچھ الیکٹرانک وارفیئر کے لیے، کچھ ریکانیسنس کے لیے، اور کچھ بامبنگ کے لیے، اور کچھ سوویت یونین کے جدید اور خطرناک میزائل سے لیس کیے گئے تھے۔ لیکن ان سب میں جو سب سے منفرد اور خطرناک ویریئنٹ تھا وہ تھا TU-22M، جو کہ ویریبل سویپٹ ونگ ایئرکرافٹ تھا۔ یہ ایئرکرافٹ کافی کامیاب اور خطرناک ہے، اور اب بھی سروس میں شامل ہے۔ TU-22 کی اگر سپیکس کی بات کی جائے تو اس کی کرو کی تعداد 3 ہے، جو کہ پائلٹ، نیویگیٹر اور ویپن آفیسر ہیں۔ اس کی میکسیمم سپیڈ 1.4 ماک ہے، اور رینج 4900 کلومیٹر ہے، اور سروس سیلنگ 43,000 فیٹ ہے۔ آرمامنٹ کے طور پر اس میں R-23 گن، جو کہ ٹیل ٹرٹ کے طور پر ہے، KH-22 کروز میزائل کیری کر سکتا ہے، جو کہ لانگ رینج تھرمو نیوکلیر وار ہیڈ میزائل ہے، اور 12,000 kg کیپیسٹی کے بامبز کیری کر سکتا ہے، جن میں 24 فیب 500 بامبز یا فیب 900 کیری کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے آپریشنل ہسٹری کی بات کی جائے تو سوویت یونین نے اس طیارے کا کامبیٹ یوز اس کے انٹروڈکشن کے 26 سال بعد کیا، وہ بھی پاکستان کے بارڈر کے نزدیک، اور پاکستانی F-16 طیاروں سے بچنے کے لیے۔ سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ افغانستان سے وڈرال کے وقت TU-22 کے بلائنڈر ای ویریئنٹ کو ہائر کیا گیا تھا، جو کہ الیکٹرانک جیمر ایئرکرافٹ تھا۔ اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ سوویت فورسز کے وڈرال روٹ کو محفوظ بنایا جائے، خاص کر اسے TU-22M3 بامبرز کے ساتھ کور دینے کے لیے اٹیچ کیا گیا تھا، جو کہ پاکستانی بارڈرز کے نزدیک ایئر فیلڈ سے آپریٹ ہوتا تھا۔ تو TU-22 الیکٹرانک جیمر کا کام تھا کہ پاکستانی F-16 کے ریڈار سسٹم کو سپریسڈ کر کے F-16 کو ان بامبرز کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جا سکے، کیونکہ یہاں اکثر پاکستانی F-16 بارڈر کراس کر کے ایئر سٹرائک اور کامبیٹ کرنے آ جاتے تھے، جن کا ذکر میں اپنی کئی پرانی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ تو TU-22 الیکٹرانک وارفیئر مشن کے طور پر یہاں استعمال ہوئے تھے۔ سوویت یونین کے علاوہ دوسرے ممالک بھی اس ایئرکرافٹ کا کامبیٹ یوز کر چکے ہیں، جن میں لیبیا نے سب سے زیادہ اسے کامبیٹ میں استعمال کیا۔ لیبیا نے اسے تنزانیہ کے خلاف، چاڈ اور سوڈان کے خلاف استعمال کیا، جبکہ عراق نے بھی اسے کامبیٹ میں عراق ایران وار کے دوران ایران کے خلاف سٹرائک کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔